صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس زندگی کے پیچھے موت ہے، اس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، بہار کے پیچھے خزاں ہے، محبت کا نفرت تعاقب کر رہی ہے، اجالوں کو اندھیرے کھا رہے ہیں. افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. یہ دن اور رات کی خوفناک تیز رفتار گردش تیزی سے اس دنیا کو اور یہاں کے انسانوں کو آخرت کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور ان قریب ہم میں سے ہر مرد عورت، اگلے پچھلے، جنات انسان، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں. اور میرے اللہ کا ایک طاقتور نظام ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، زبان کا بول ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر اچکنے والے، لکھنے والے، سنبھالنے والے موجود ہیں. پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں میری فائل پکڑائے گا اور مجھے کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیری فائل ہے، تیری زندگی کے لیل و نہار ہیں. شہرت، بلندی، مال متاع، یا یہاں کا ہر فقر، فاقہ، گمنامی، ذلت، پستی، اس سب کی انتہا میرے رب کی قسم چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. جاؤ قبریں کھود کر دیکھو کہ تمہیں ہڈیوں کے ڈھانچے بھی بھری ریت میں تبدیل ہوئے نظر آئیں گے. جو کبھی کہتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتے، انہیں قبر کے اندھیروں نے اور گرمی نے مٹی بنا دیا، ریت بنا دیا. تو یہ تو کوئی کامیابی بھی عارضی ہے، ناکامی بھی عارضی ہے. ایک دن کھڑا ہونے والا ہر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. یا ابن آدم آتیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اوہ ہوئے ہوئے، میرے بندے تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا کر کے لائے ہو؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ. یہ وہ وقت ہے اگر موت ہوتی تو لوگ مر جاتے، لیکن موت مری ہے، ہمیں نہیں مرنا ہے. اگر پھر اس وقت اللہ تعالی بلائے گا تولو یوتا بالحسنات والسیئات. اور آپ کو عجیب حدیث سناؤں،
سب سے پہلے کیا چیز تولی جائے گی؟ ایمان نہیں، نماز، تبلیغ، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، ذکر نہیں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا، جس کو ہم دین کا محنت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا، پھر باقی اعمال تولے جائیں گے۔ گھٹ گئے تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ہار گیا، اور ایسی ہارا ہے کہ کبھی جیتے گا نہیں۔ اس اعلان پر، اس آواز پر اللہ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو، جکڑو، باندھو۔ فرشتہ بڑھے گا اور مجھے دیکھو کیسے پکڑے گا۔ ہماری پولیس ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگاتی ہے، یا پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، یا گلے میں توک ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی پولیس آ کر سیدھا یہاں ہاتھ ڈالے گی، یہاں جبڑے میں، نچلے جبڑے کو یوں فرشتہ پکڑے گا ایسے، اور اسے یوں جھٹکا دے گا ہلکا سا، تو اس کا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا، اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمونی ارحمونی۔ عورت ہے تو اس کے سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، جھٹکا دے گا، وہ گئی ارحمونی، رحم رحم رحم۔ وہ کہے گا لم یرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم، جب اس رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کریں؟ بھائیو، یہ ایک خوفناک انجام ہے، یہ تو ابتدا ہے، اور پھر جہنم ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ جہنم کی خوفناک وادیاں ہیں، پینے کو پانی کیا ہے؟ من ماء صدید، پیپ ملا ہوا پانی، گرم کیسا ہے؟ یشوی الوجوہ، چہرے کی کھال اڑا دے گا۔ کمرے کیسے ہیں؟ نارن احاط بہم سرادقھا، کمرے ہیں جو آگ کی دیواروں سے بنائے گئے ہیں۔ بستر کیسے ہیں؟ من جہنم مہاد، آگ کے بستر ہیں۔ اوپر چادر کیا ہے؟ من فوقہم غواش، چادر بھی آگ کی ہے۔ آپس کی گفتگو کیا ہے؟ یلعن بعضہم بعضا، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے، ہمیشہ کی ناکامی۔ وزن بڑھ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گیا، ہو گئی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ 130 فٹ کہاں اللہ دے گا؟ جب کامیابی کا اعلان ہو جائے گا تو قد ایسے اوپر اٹھے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکل کے اوپر جاتا ہے، اور 130 فٹ پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا میرے بندے کو جنت کا لباس پہناؤ، یلبسون ثیابا خضرا سبز ریشم، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں، سر پہ تاج رکھا جائے، پیپر سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، کامیابی کا پروانہ، جا میرا بندہ سب کو سنا۔ وہ یوں منہ پھیرے گا تو ایک روشنی روشنی کا سیلاب آئے گا، اور وہ نعرہ لگائے گا، نعرہ مارے گا۔ قرآن نے نعرے کو الفاظ بنایا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لوگ نہیں نعرے لگاتے
شور مچاتے ہیں، خوشی میں نعرے آدمی لگاتا ہے نا، تو وہ نعرہ بے ہنگم آواز ہوتی ہے، وہ اس کی ایک بے ہنگم آواز ہو گیا، وہ کہ وہ تیرا کی بنی تینوں کیا ہوا تجھے؟ وہ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، کاپی دیکھو، کتاب دیکھو، میں پاس ہو گیا۔ عربی کیسے پاس ہوئے؟ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا سامنے دن آنے والا ہے، میرا حساب ہوگا۔ اب اللہ بیچ میں کلام میں داخل ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں۔ اس میں ہے کیا؟ قطوف ہے دینیہ، خوشے لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے، خوشبودار، سائے پھیلے ہوئے، دریا بہتے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، سراہیاں بھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے دھرے ہوئے، مسندیں بچھی ہوئیں، غلام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، نغمے گاتے ہوئے، عرش کے نور کی روشنیوں میں یہ بیٹھیں گے، یہ بیٹھیں گے، کریں گے کیا؟ کلو واشربو، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو۔ ہاں، کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں دکھ اٹھایا، جاؤ مزے کرو۔ بھائیو، یہ دو بڑے انجام انسان دیکھنے والا ہے، اس کی بنیاد اللہ نے اس زندگی کو بنایا ہے، اس زندگی کو اس نے گزارنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ایک عید ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ایک ہی چلے گا، کوئی اور راستہ ہے؟ نہ، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کی محنت اس محبوب کے دین کو اپنے اندر زندہ کرنے کی محنت ہے اور پوری دنیا تک پہنچانے کی محنت ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں اتار سکتے، وہ تو اللہ ہی اتارے گا۔ ہم صدا لگانا ہمارے ذمے، پیغام پہنچانا ہمارے ذمے۔ دلوں میں تو وہ اتارتا ہے جس نے دل بنایا، جس کا دلوں پہ راج ہے، جس کا کائنات پہ راج ہے، جس کے امر کے بغیر پتہ نہیں گرتا۔ یہ دین پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ہمارے اندر کی درد ہو، کڑھن ہو کہ ہر انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بنے، اور میری زندگی بھی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر ڈھل جائے، آ جائے۔ بھائیو، یہ ایک اس کی سادہ سی خوبصورت محنت ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ نبی آئے اور ایک راستہ لے کر آئے، وہ ہے دعوت الی اللہ، ادعو الی ربک انک علی ھدی مستقیم۔ دین کی محنت کے مختلف راستے ہیں جس سے محنت ہو رہی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کئی راستے ہیں، ایک راستہ جسے اللہ نے اپنے لیے، اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، وہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے میرے حبیب، آپ کے لیے تو بس یہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کی امت بھی بلاتی ہے۔ بھائیو، دین پر آدمی اندر کی طاقت سے آتا ہے، اور اندر کی طاقت انسان کو پھر ہر گھاٹی سے نکالتی ہے۔ جب اندر میں تار کٹ جائے تو باہر سے نہ ڈنڈے سے چل سکتا ہے، نہ لالچ سے چل سکتا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے جو سرمایہ، بازار میں بیٹھنے کے لیے سرمایہ پیسہ ہے، آپ پیسے کے بغیر بازار میں بیٹھ کے تجارت نہیں کر سکتے۔ زندگی کے ہر روپ میں اور ہر قسم کے حالات میں دین پر جمنے کے لیے جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بول ہے کہ لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی ہو گئی،
اور الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی طرف نظریں اٹھ گئیں اور اللہ پر جم گئیں اور اللہ کے سامنے انسان جھک گیا اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑا، سب سے کٹا اور اللہ سے جڑا، سب کی نفی کی اور اللہ کے سامنے جھکا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف دوڑ لگانا۔ ففروا الی اللہ، بھائیو اللہ، لا الہ الا اللہ وہ سرمایہ ہے، وہ طاقت ہے کہ جب یہ دل میں اترتا ہے تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ دل کی کیفیت کیا ہو تھوڑی سی بتانے لگا ہوں۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب سے پہلی جو چیز ہمیں اللہ کی ذات کی نظر آتی ہے وہ اس کا خالق ہونا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ کیسے بن گیا؟ کیا زمین خود بچھی؟ کیا آسمان خود بلند ہوا؟ کیا سورج نے اپنا تنور خود دہکایا؟ کیا چاند نے ٹھنڈی فوار خود ڈالی؟ کیا تاروں کی جھلملاہٹ اپنی قدرت اور طاقت سے ہے؟ کیا پھول کا رنگ اور مہک اس کے اپنے ارادے سے ہے؟ کیا بلبل کا نغمہ اور مور کا ناچ اس کی اپنی طاقت سے ہے؟ کیا عقاب کی اڑان اور سانپ کی پھنکار اس کے ارادے سے ہے؟ نہیں نہیں، خالق پہلی صفت بنانے والا۔ اچھا، خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صانع بنانے والا، خالق بنانے والا۔ فرق کیا ہے؟ انسان کو صانع کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں۔ ہم نے یہ راڈ بنایا ہے، لوہے سے بنا دیا، صانع۔ اور خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے۔ لوہے کے بغیر جس نے لوہا بنایا وہ خالق، اور لوہے سے جس نے راڈ بنایا وہ صانع، دھاگے سے جس نے کپڑا بنایا وہ صانع، اور جس نے اپنی قدرت سے بغیر کپاس کے کپاس کو وجود دیا وہ خالق۔ پانی سے جس نے بجلی کو بنایا وہ صانع، اور جس نے پانی کے قطرے کے بغیر سمندر بنا دیے، دریا بہا دیے، بادل اڑا دیے وہ خالق۔ جو بادل کے بغیر بادل بنائے خالق، جو پانی کے بغیر پانی بنائے خالق، جو مٹی کے بغیر مٹی بنائے خالق، جو ہوا کے بغیر ہوا بنائے خالق، جو پتھر کے بغیر پتھر بنائے خلاق، جو روشنیوں کو بغیر روشنی بنائے خالق، جو نمک کے بغیر نمک بنائے خالق، جو میٹھے کے بغیر میٹھا بنائے خالق، جو جنت کے بغیر جنت بنائے خالق، جو ہواؤں اور روشنیوں، اندھیروں اور اجالوں اور زندہ اور مردہ اور نباتات اور جمادات اور حیوانات اور چار پاؤں اور دو پاؤں اور اڑنے والے اور تیرنے والے اور پھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، دھاڑنے والے، دینے والے، لینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، ہر رنگ روپ کو بنائے بغیر کسی چیز کے وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے۔ ابی بن خلف آیا، ہاتھ میں اس کے ایک پرانی ہڈی ہمارے نبی کے سامنے یوں ہتھیلی پہ رکھی اور اس کو یوں مسلا انگوٹھے سے، وہ سرما ہو گئی، پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی۔ یا محمد اتزعم ربک یحیی هذه وهی رمیم، کیا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا، یہ جو ریت بن کے اڑ گئی؟ تو اس پر میرے اللہ نے کہا جبریل جاؤ جواب دو۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ ارے بتاؤ اسے پاگل دیوانے کو،
مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے یہ پرانی ہڈی کون زندہ کرے گا؟ کہ جس نے پہلے بنایا وہی زندہ کرے گا۔ کچھ نہ تھا، سب کچھ بنایا خالق، عدم سے بنایا خالق، بغیر کسی سہارے کے بنایا خالق، بغیر کسی مدد کے بنایا خالق، بغیر کسی مشورے کے بنایا خالق، بغیر کسی نقشے کے بنایا خالق، بغیر کسی تصویر کو دیکھ کے بنایا خالق، ہر چیز کا بنانے والا خالق۔ اور اس میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے، انسان ہے۔ اللہ کائنات کی بناوٹ کو بتاتا ہے تو کہتا فتبارک اللہ رب العالمین، اور جب انسان کو بنانے کا کہتا ہے تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، دن رات اللہ نے بنایا، آگے پیچھے اللہ نے چلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف ایک انسان کے بنانے کا کہے گا، صرف ایک انسان، صرف ایک انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفہ، ثم خلقنا النطفة علقة، جونک، فخلقنا العلقة مضغة، لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، ہڈیاں، فكسونا العظام لحم، گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر۔ پھر یہ رنگ، یہ روپ، یہ شکل، یہ آواز، یہ چال، یہ ڈھال، یہ سب کچھ پھر اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا خوبصورت بنانے والا خالق ہے اور خلاق ہے۔ اس ساری کائنات پر اللہ خالق، اللہ اس کا خالق، اور پھر اس پر قبضہ بھی اللہ کا، قبضہ بھی اللہ کا۔ وہ اللہ یرسل الریاح، جو ہوائیں چلائے، وہ اللہ سببن الماء سبا، جو بارش اتارے، وہ اللہ جو زمین کو پھاڑے، ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ جو اس سے پھل پھول اور غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، وہ اللہ جو دریاؤں کو چلائے، وسخر لکم الانہار، وہ اللہ جو سمندروں کو تابع کر دے، هو الذی سخر البحر، وہ اللہ جو اس میں مچھلیوں کو چلائے تمہیں کھلائے، لتأکلوا منہ لحما طریا، وہ اللہ جو صدف میں موتی بنا کر تمہارے گلے کا ہار بنائے، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، وہ اللہ جو کسی پانی کو میٹھا کر دے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، وہ اللہ جو کسی کو کڑوا کر دے، ھذا ملح اجاج، وہ اللہ جو دونوں میں مچھلیاں پیدا کر دے، وَمِنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اللہ جو رات کو لمبا کرے، یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ جو دن کو لمبا کرے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ اللہ جو دن رات کو گردش میں لائے، یغشی اللیل النہار، وہ اللہ جو جس سے چاہے بادشاہ بنا دے، تؤتی الملک من تشاء، وہ اللہ جو جس سے چاہے بادشاہی لے لے، وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ جو جس سے چاہے عزت دے دے، وتعز من تشاء، وہ اللہ جو جس سے چاہے ذلیل کر دے، وتذل من تشاء، وہ اللہ جس کے لیے چاہے ہدایت کا در کھول دے، یہدی من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، یضل من یشاء، وہ اللہ جس کو جو چاہے دے دے، یخلق، جو چاہے بنا دے، یخلق اللہ ما یشاء، وہ اللہ جو چاہے کر دے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جو جس سے چاہے بیٹے دے دے، یہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ جو جس سے چاہے دونوں دے دے، او یزوجہم الذکراء واناثا، وہ اللہ جو چاہے کسی کو بھی نہ دے، وہ کچھ بھی نہ دے اولاد میں سے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ جو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، ویختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ جو اپنی مدد کے ساتھ خاص کر دے، ویؤید بنصرہ من یشاء، وہ اللہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اللہ جو ظالموں کو تباہ کر کے جہنم میں ڈال دے، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ اللہ جس کے امر سے سورج نکلے، وہ اللہ جس کے امر سے ڈھل کے جائے، وہ اللہ جس کے امر سے چاند کبھی گھٹے کبھی بڑھے، الشمس تجری
کے چاہے ذلت کے دروازے کھول دے، وتذل من تشاء، جس کا مددگار ہو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کو چھوڑ دے کوئی اس کو عزت نہ دے سکے، وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کائنات کا خالق، اللہ کا اس کائنات پہ قبضہ، اللہ اس کائنات کا رب، کھلانے والا۔ اور رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے، ہم صرف پالنے والا سنتے ہیں، رب لارڈ کو کہتے ہیں، مالک، رب کا ترجمہ مالک، پالنے والا بھی، مالک بغیر کسی شراکت کے اور بغیر کسی خریداری کے، یہ میں نے کرتا خرید لیا، ویسٹ کوٹ خرید لیا، میں مالک ہو گیا، نہیں، خرید کے مالک نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، زمین و آسمانوں کا رب، وما فی الارض، زمینوں کا رب، وما بینہما، درمیان کا رب، وما تحت الثرا کا رب، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب، ورب الارضین السبع، 7 زمینوں کا رب۔ میرے نبی صبح دعا مانگتے تھے، صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ اے میرے رب، زمین تیری، آسمان تیرا، خلق تیری، امر تیرا، دن تیرا، رات تیری، اندھیرا تیرا، اجالا تیرا، ہم بھی تیرے، سب کچھ تیرا۔ رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے، مالک بلا شراکت غیر، پوری کائنات پر اللہ قابض ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ رب ہے، شراکت کے بغیر، بیوی کے بغیر، بچے کے بغیر، اور سارا نظام چلاتا ہے تھکے بغیر، سوئے بغیر، اونگے بغیر، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، ہر قسم کی تھکاوٹ سے پاک، ساری کائنات پر ایک وقت میں نظر، اندھیرے میں نظر، اجالے میں نظر برابر، اوپر نظر نیچے نظر برابر، آگے نظر پیچھے نظر برابر، دائیں نظر بائیں نظر برابر، زور سے بولو آہستہ بولو سننا برابر، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، زور سے بولو سنے گا، آہستہ بولو سنے گا، دل کی دھڑکنوں سے بولو سنے گا، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، ساتھ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ، ایک کام تیرا ایک میرا، تجھے روٹی دینا میرا کام، میری مان کے چلنا تیرا کام، فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میرا کام چھوڑ دے، میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، تو مان رزق ملے گا سب کہ میں رب السماوات والارض ہوں، اور رب العالمین ہے، اور کل کائنات پر تنہا اس کی حکومت ہے۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے کہ میں اللہ کو ساتھ لے لوں، میں اللہ کو ساتھ لے لوں کہ ایک ذات ہے جس کی حاجت کوئی نہیں، جو کسی کا محتاج کوئی نہیں، صمد ہے، سارے اس کے محتاج۔ میں اللہ کی ہر صفت تھی، کیا کہنے، لیکن ایک بات پہ بالکل عقل دم ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں اور آپ ذات ہیں، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو میں 2 فٹ جگہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ بھی 2 فٹ جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ ایسا اول جس کا پہل کوئی نہیں، ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں، ایسا ظاہر جس سے بلند کوئی نہیں، ایسا باطن جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، ایسی ذات جو ابتدا سے پاک ہے، ایسی ذات جو انتہا سے پاک ہے، ایسی ذات جو قدیم تو ہے ابتدا کوئی نہیں، جو دائمی تو ہے انتہا کوئی نہیں، جو اول تو ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، جو آخر تو ہے اس کے بعد کوئی نہیں۔ اتنا بڑا اللہ، اور وہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، مجھے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، جگہ سے پاک ہوں۔ کمال، جگہ سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ لا چلو وقت، یہاں تک آگے جا کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو
کہتا میں جگہ سے پاک کسی جگہ میں نہیں آتا ہوں. لا یشتمل لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، مکان سے پاک، زمان سے پاک، جگہ سے پاک، صورت شکل سے پاک، رنگ سے پاک. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. دل اللہ کی طرف پھر جائے. وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ کہتے ہی سر سے لے کر پاؤں تک ایک نشہ چڑھ جائے.